اور خاص طور سے عاشورہ کا روزے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عمل نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ یہ اس میں نفلی روزے یہ خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، لیکن محرم کے روزے کے مہینے میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ایک حکم تو محرم کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں لڑائی بڑائی منع ہے، اس میں ایک یہ کہ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے کسی بھی، خاص طور سے عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا دن، اس کی سارے محرم کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن عاشورہ کا ہے، یعنی 10 محرم کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہ دیکھا کہ اہل مدینہ میں سے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ مشہور واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا، آگے آ کر سمندر آ گیا تو نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، آگے سمندر حائل ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، یعنی اب آگے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یاد رکھو میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو میرے لیے راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو اس سمندر پر ماریے، تو سمندر پر جب مارا تو 12 راستے سمندر کے اندر ہو گئے۔ 12 راستے، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ دونوں طرف۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے پانی کو اس طرح روک دیا کہ ہر طرف پانی جو ہے پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو، کالطود العظیم، ہم ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہم نے پانی کو اس طرح روک دیا جیسے وہ دیوار کھڑی ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ راستے بن گئے تو سوچا کہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں، وہ بھی داخل ہوا، لیکن جب بیچ سمندر سے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا کہ وہ مل جائے تو وہ غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہم چونکہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی فرعون کے اوپر اور فرعون کو غرق کیا، تو اس کی وجہ سے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں، ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا یہودیوں نے، لیکن ہم نے زندہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، لہذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی، اور پھر یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا۔ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا مسلمانوں کے ذمہ میں۔ چنانچہ رمضان کی فرضیت سے پہلے سارے مسلمان ایک فریضے کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس وقت عاشورہ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب وہ فرض نہیں رہا۔ البتہ اس کی فضیلت آپ کو بیان فرمائے کہ وہ روزہ رکھے تو بڑا ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن رکھنے میں بڑا ثواب ہے، مستحب ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اس کے بعد عاشورہ کا روزہ مستحب قرار دے دیا گیا، جس کا دل چاہتا تھا رکھتا تھا اور جس کا دل چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ تو اس طرح اس روزے کی فضیلت اب بھی برقرار ہے، باوجود کہ فرض نہیں ہے لیکن فضیلت اب بھی برقرار ہے۔